یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ فلسطین ان کی سرزمین ہے، لیکن تورات میں واضح لکھا ہے کہ فلسطین کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام جبکہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نعمتیں بنی اسرائیل یعنی یہود کو عطا کی، لیکن یہود سب سے زیادہ نافرمان قوم نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو جواب میں یہود نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود کو فرعون سے نجات ملی تو اس وقت فلسطین اہل حمالقہ کے زیر تسلط تھا۔ وہ بدترین کافر اور بہت ہی خطرناک اور جنگجو قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو اہل حمالقہ سے جہاد کرنے کو کہا تو یہودیوں نے وہاں کے طاقتور لوگوں سے ڈر کر اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہ کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ حکم نہ ماننے پر یہودی 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ 40 سال گزرنے کے بعد انکار کرنے والے تمام یہودی مر گئے اور نئی نسل بڑی ہو گئی تو انہوں نے اپنی حالت دیکھی اور کہا کہ ہم کب تک ایسے ویرانے میں پڑے رہیں گے، لہٰذا وہ آگے بڑھے اور حضرت یوشع کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور میں اس شہر کو فتح کیا اور یہاں بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی اور یہاں پر ایک ٹیمپل بنایا جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہودی باقاعدگی سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تقریباً 400 سال بعد بائبولین کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور اس ٹیمپل کو بھی گرا دیا۔ 70 سال بعد ذوالقرنین نے یہودیوں کو بائبلونین سے نجات دلائی اور پھر یہودی واپس فلسطین چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے ٹیمپل کو بنانا شروع کر دیا۔ 40 سال بعد رومن امپائر نے فلسطین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور سیکنڈ ٹیمپل کو بھی گرا دیا اور اس ٹیمپل کی صرف ایک دیوار بچ گئی۔ رومنز نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ کئی یہودی اپنی جان بچا کر فلسطین چھوڑ کر یورپ چلے گئے۔ 600 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں رومن امپائر کو شکست دے کر فلسطین کو فتح کر لیا اور یہاں مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کروایا اور بیت المقدس کو اپنی اصلی حالت میں لایا۔ اسی طرح تقریباً 350 سال تک تمام مذاہب یہودی، عیسائی اور مسلمان پرامن طریقے سے یروشلم میں اپنی عبادت کرتے رہے، لیکن 1099 تک مسلمانوں کی آپس میں نا اتفاقیاں شروع ہو گئی اور پھر اس بات سے فائدہ اٹھا کر پورے یورپ سے عیسائیوں نے مل کر یروشلم پر حملہ کیا اور یروشلم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں اور یہودیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور یروشلم میں ایک بھی مسلمان اور یہودی نہ بچا۔ پھر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام امت مسلمہ کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف ایک بڑی فوج اکٹھی کر لی اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ 1897 میں تھیوڈر ہرزل نامی اس داڑھی والے شخص نے زیونسٹ موومنٹ یعنی صہیونی تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام تھا اور برطانیہ نے بھی بلفور ڈیکلیریشن کے تحت یہودیوں کی اس تحریک کو سپورٹ کیا اور فلسطین کا علاقہ انہیں دینے کا وعدہ کیا۔ 1914 میں فلسطین خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہودیوں نے برطانیہ کو سپورٹ کیا جبکہ خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں برطانیہ، امریکہ اور روس نے مل کر جرمنی اور خلافت عثمانیہ کو شکست دی۔ فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا اور پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی سپورٹ سے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد مزید بڑھنے لگی۔ برطانیہ یہودیوں کو مالی سپورٹ بھی کر رہا تھا اور اس وجہ سے وہ فلسطین میں منہ بولی قیمتوں پر زمینیں خریدنے لگے۔ 1939 سے لے کر دوسری جنگ عظیم تک ہٹلر نے بھی تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا اور اس وجہ سے بھی ہزاروں یہودی دنیا کے ہر کونے سے آ کر فلسطین میں بسنے لگے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی
اور برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے سارے ممالک نے مل کر UN بنائی تاکہ آئندہ ملکوں کے درمیان کوئی جنگ نہ ہو اور ان کے مسائل کو UN کے ذریعے حل کیا جائے، لیکن UN میں صرف ان ممالک کی بات مانی جا رہی تھی جو دوسری جنگ عظیم جیت چکے تھے، جو کہ برطانیہ، امریکہ اور روس تھے۔ دوسری طرف برطانیہ بیلفور ڈیکلیریشن کے تحت یہودیوں کو فلسطین بھیج رہا تھا، جس سے اربوں فلسطینیوں اور یہودیوں کی آباد کاری کے خلاف جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے UN نے فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل اور تیسرا یروشلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر صرف UN کی حکومت ہوگی اور یہاں پر تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہوگی۔ اس فیصلے کی عرب ممالک نے سخت مخالفت کی اور اسی وجہ سے 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوتے ہی ایجپٹ، اردن اور شام نے ہر طرف سے اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن یہ تینوں عرب ممالک اپنے سے کئی گنا چھوٹے ملک اسرائیل سے یہ جنگ ہار گئے، کیونکہ اسرائیل کو روس اور امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ اسرائیل پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ 1967 میں ایک دفعہ پھر اردن، شام اور مصر نے چند وجوہات کی بنا پر اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن صرف 6 دن میں اسرائیل نے ایک دفعہ پھر عربوں کو شکست دے کر مزید ان کے علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ 1964 سے ہی PLO وجود میں آ چکی تھی، جس کا مقصد تھا ہتھیاروں کے ذریعے فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کرانا۔ 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹاکس ہوئے اور اسرائیل نے مصر کا قبضہ شدہ علاقہ اسے واپس کر دیا اور مصر پہلا عرب ملک بن گیا جس نے اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور جنوبی لبنان کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ عرصہ تھا جب حزب اللہ قائم ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لبنان کی سب سے طاقتور تنظیم بن گئی۔ پھر حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا گیا اور حزب اللہ نے اسرائیل کو لبنانی سرحد سے باہر دھکیل دیا۔ آیت اللہ خمینی کے 1979 کے انقلاب سے متاثر ہو کر حزب اللہ نے ایران سے بھی مضبوط تعلقات قائم کر لیے۔ اسی طرح 1987 سے ہی PLO کی ناقص کارکردگی اور اسرائیل سے اچھے تعلقات رکھنے کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف حماس نامی ایک نیا گروپ تشکیل پایا، جس کا مقصد تھا اسرائیل کا خاتمہ اور فلسطین کی آزادی۔ 1993 میں اوسلو ایکارڈز ہوئے، جس کے تحت اسرائیل نے PLO کو تسلیم کر دیا اور اسرائیل نے مزید کہا کہ ہمیں PLO کو ان کا وطن دینا چاہیے۔ اسرائیل کے اس اعلان سے خوش ہو کر PLO نے بھی اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ 1994 میں ایک طرف حماس والے PLO سے نفرت کرنے لگے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جبکہ دوسری طرف یہودی بھی اپنے وزیر اعظم یٹزیک سے نفرت کرنے لگے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدہ کیوں سائن کیا۔ 1995 تک اسرائیل اور PLO فلسطین کا ایک پیسفل سلوشن نکالنے کے لیے بہت قریب پہنچ چکے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ایک ایکسٹریمسٹ یہودی نے اس وقت کے اپنے وزیر اعظم کو ہی قتل کر دیا، کیونکہ ایکسٹریمسٹ یہودیوں کا کہنا تھا کہ سارے فلسطین پر صرف یہودیوں کا حق ہے، اور پھر 1995 کے بعد سے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان تعلقات مزید بگڑنے لگے اور آج تک ان تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اسرائیل روز اول سے فلسطین پر قابض ہے اور اس وقت اتنا طاقتور بن چکا ہے کہ اسلامی ممالک اس کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں، اور فلسطین کے مسئلے پر OIC صرف مذمتی قرارداد پیش کرنے پر زور دیتی ہے۔ صرف حماس اور حزب اللہ نے اپنے قیام سے لے کر آج تک اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، اور آئے دن غزہ پٹی سے حماس اور لبنان سے حزب اللہ اسرائیل پر حملہ کرتے رہتے ہیں، اور بدلے میں اسرائیل کے بھی حملے جاری ہیں، لیکن تقریباً 3000 سال گزرنے کے باوجود کوسچن وہی ہے کہ یروشلم پر کس کا حق ہوگا اور فلسطینیوں کو کب اپنی سرزمین واپس ملے گی اور یہودیوں سے نجات حاصل ہوگی۔